السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم UNCRC کے آرٹیکل نمبر 16 سے لے کر آرٹیکل نمبر 25 تک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 15 تک کے تمام کے ویڈیوز پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں اپلوڈ کرائے ہیں۔ جن دوستوں نے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے، اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی ہے۔ آج ہم پارٹ 4 یعنی آرٹیکل 16 سے لے کر آرٹیکل 25 تک یہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 16 تک۔ آرٹیکل 16 از اباؤٹ رائٹ ٹو پرائیویسی۔ چلڈرن ہیو اے رائٹ ٹو پرائیویسی۔ پرائیویسی کنفیڈینشیل مطلب ہر ایک انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، تو ہر انسان کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی انفارمیشن ہو وہ اس کی کنفیڈینشیل انفارمیشن ہو، اس کی پرائیویٹ انفارمیشن ہو، وہ کسی دوسرے کے سامنے ڈسکلوز نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک رائٹ ہے۔ تو جس طرح ایک ایڈلٹ کی رائٹ بنتی ہے، اسی طرح بچوں کی بھی اپنے پرائیویسی رائٹس ہوتے ہیں۔ تو چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو پرائیویسی۔ دا لا شوڈ پروٹیکٹ دیم فرام اٹیکس اگینسٹ دیئر وے آف لائف، دیئر گڈ نیم، دیئر فیملیز اینڈ دیئر ہومس۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کی تمام پرائیویسی کو انشور کیا جائے۔ تو یہ آرٹیکل نمبر 16 ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے آرٹیکل نمبر 17، ایکسیس ٹو انفارمیشن ماس میڈیا۔ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ایڈلٹ ایک عام شہری کی اپنے ملک کے بارے میں ورلڈ اور مطلب انٹرنیشنل لوکل نیوز کے بارے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی انفارمیشن ہوا وہ پولیٹیکل انفارمیشن ہوا وہ کرائمز کے حوالے سے ہوا وہ کلچر کے حوالے سے ہوا وہ ریلیجن کے حوالے سے تمام انفارمیشن ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے کرنٹ افیئر سے۔ تو اس طرح بچوں کو بھی یہ رائٹ گورنمنٹ یہ ایک کنونشن دیتی ہے کہ وہ اپنے تمام یعنی اپنے ملک کے بارے میں انٹرنیشنلی جو ایونٹس ہو رہے، تو یہ ماس میڈیا کی رسپانسبلٹی بنتے ہیں کہ وہ بچوں کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن لگائے کہ یہ انفارمیشن ان کو ایک سمپل لینگویج میں پرووائڈ کرنی چاہیے، ایک ایسی لینگویج ہونی چاہیے یوز، ہوا وہ اردو ہوا وہ انگلش جو بھی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں تو وہ سمپل ہو، انڈرسٹینڈیبل ہو، ریڈیبل ہو، تو تاکہ بچے اس سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو سمری شکل میں بتایا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن یعنی ماس میڈیا یہ بھی بچوں کی ایک امپورٹنٹ جو ہے رائٹ بنتی ہے، جسے ماس میڈیا اور جسے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان تمام انفارمیشن کو بچوں تک رسائی میں ہیلپ کرے۔ اس کے بعد آرٹیکل نمبر 18۔ آرٹیکل نمبر 18 از اباؤٹ پیرنٹل رسپانسبلٹیز اسٹیٹ اسسٹنٹ۔ جس طرح ہم نے یہ پہلے آرٹیکل میں ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی بنتی ہے پیرنٹس کی کہ وہ بچوں کو اچھا خوراک مطلب نیوٹریشن، اسی طرح سیکیورٹی، ان کے تمام نیڈس کو فلفل کرے، وہ ان کے ایجوکیشنل رائٹس ہو، وہ ہیلتھ رائٹس ہو، کوئی بھی اس کے جو بنیادی رائٹس بنتے ہیں وہ بچوں تک مہیا کرے۔ لیکن اگر پیرنٹس کو ان تمام رائٹس کو پرووائڈ کرنے میں کسی جگہ پہ پرابلمز آتی ہے، اور لیٹ سپوز سیکیورٹی دینے میں پیرنٹس ناکام ہے، تو پھر جہاں پر پیرنٹس ناکام ہوتے ہیں وہاں پر پھر اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہاں پر پیرنٹس کو اسسٹ کرے، یعنی پیرنٹ کے ساتھ جو نا ہیلپ کرے، پیرنٹ کو جو بھی سپورٹ چاہیے وہ اسٹیٹ ان کو دینے چاہیے۔ صحیح ہے؟ تو یہ چیز جو نا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو نا تو یہ بھی ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پیرنٹ کے ساتھ ان تمام مشکلات میں ہیلپ کرے، تو ایک اسسٹنٹ دے مطلب ایک سپورٹ دے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل نمبر 19 از اباؤٹ پروٹیکشن فرام آل فارمز آف وائلنس۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے پروٹیکشن آف دا چلڈرن یعنی رائٹس اینڈ ایشوز، یہ اس کے باقاعدہ ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرائے جن میں ہم نے
یہ تمام چیزیں ڈسکس کی کہ بچوں کی بنیادی رائٹس کیا ہے. بنیادی رائٹس اس کے جو ہے نا ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, سیکیورٹی ہے, یہ تمام رائٹس ہے. اور ایک اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں تک ان تمام رائٹس کو پرووائڈ کرنے میں ہیلپ کرے. لیکن اگر بچوں کو اسٹیٹ کے اندر ایشوز آ رہی ہے, جیسے وائلنس ہے, تمام قسم کے جو نا جو مطلب وائلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مطلب ایک قسم کا ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, تو جہاں پر بھی ظلم ہو رہے ہیں, خواہ ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ہو, خواہ ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے, خواہ ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, خواہ ان کے فزیکلی, خواہ ان کی عزت کے حوالے سے ہو, جو بھی وائلنس ہو رہی ہے, وہ سیکشول ایبیوز ہو, جو بھی ہو, تو ان تمام مسائل میں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں کو ان تمام وائلنس سے پروٹیکٹ کرے. تو اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ ڈسکس کی. یہ میں آپ لوگوں کو ایک سمری شکل میں ایکسپلین کرتا ہوں. باقی آپ لوگ اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ ورڈ بائی ورڈ اس کو ریڈ کریں تو آپ کو انڈرسٹینڈ آئے گی. صحیح ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں کو سمری شکل میں بتایا کہ بچوں کی بنیادی رائٹس اگر ایک اسٹیٹ نہیں دے رہی تو یہ غلط ہو رہے ہیں, اور بچوں کے ساتھ جو جس قسم کا ظلم بھی ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں کو ان تمام وائلنس سے پروٹیکٹ کریں. اس کے بعد آرٹیکل نمبر 20 چلڈرن ڈپریوڈ آف فیملی انوائرمنٹ, یعنی فیملی انوائرمنٹ میں بچہ بہت زیادہ گروم کرتا ہے, یعنی اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ تبھی تو پاسبل ہوتا ہے کہ جب وہ ایک فیملی انوائرمنٹ میں رہتا ہے. تو اگر بچہ اس فیملی انوائرمنٹ سے دور رکھا جائے تو یہ ظلم ہو رہے ہیں, اس کو محروم نہ کرے, فیملی انوائرمنٹ سے اس کو دور نہ رکھے. چلڈرن ہو کین ناٹ بی لکڈ آفٹر بائی دیئر اون فیملی ہیو رائٹ ٹو اسپیشل کیئر. اگر اس طرح کوئی مطلب پیرنٹس اس میں ناکام ہو رہے ہیں کہ فیملی انوائرمنٹ صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے, مطلب نہ اس کو صحیح ہیلتھ دے سکتا ہے, نہ اس کو پراپر ایجوکیشن دے سکتا ہے, نہ اس کو پراپر سیکیورٹی دے سکتا ہے, تو ان تمام مشکلات میں اگر فیملی جو ہے نا وہ پھنس رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, پھر بچے کو اس جگہ تک ٹرانسفر کرنا چاہیے جہاں پر ان تمام رائٹس کو بچوں تک مہیا کرنے میں کوئی مشکلات درپیش نہ آئے. یعنی بچوں کو ایک ایسے جگہ پہ ٹرانسفر کرنا چاہیے جہاں پر یہ تمام رائٹس ان کو یعنی مطلب صحیح طریقے سے فلفل ہو رہے اور اس کو کوئی مشکل جو ہے نا سامنے نہیں آ رہے. تو پھر ایک سیپریٹ پرامن ماحول میں بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر بچہ اپنے تمام اتنک گروپ یعنی مطلب ریلیجن, کلچر اور لینگویج, ان تمام چیزوں کی وہ صحیح طریقے سے اپنا پریکٹس کر سکے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 21 is about adoption. Children have the right to care and protection if they are adopted or in foster care. The first concern must be what is best for them. The same rules should apply whether they are adopted in the country where they are born or if they are taken to live in another country. یعنی رول آف اڈاپشن کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت بچے جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں, کسی مطلب ایمرجنسی کی وجہ سے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ بچے اور پیرنٹس کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے. تو وہ بچے جو اپنے پیرنٹس سے دور رہتے ہیں تو ان بچوں کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو کیئر اینڈ پروٹیکشن. بچوں کی تو یہ کیئر اور پروٹیکشن تو یہ ان کی سب سے پہلے جو بنیادی رائٹس ہے وہ تو ان کو دینے چاہیے. اف دے آر اڈاپٹیڈ آر ان دا فوسٹر کیئر, وہ جہاں پر بھی ہو تو ان کے لیے جو بنیادی رائٹس ہے وہ ان کی پروٹیکشن اور ان کی کیئر, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ جہاں پر بھی رہتا ہو. دا فرسٹ کنسرن مسٹ بی واٹ از بیسٹ فار دیم. تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان کے لیے بنیادی چیز کیا چاہیے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. دا سیم رول شوڈ اپلائی ویدر دے آر اڈاپٹیڈ ان دا کنٹری. اگر بچہ ایک جگہ پہ مطلب اپنے ملک میں جس طرح ان کی جو پریکٹس ہو رہے ہے اس کے لیے پراپر ایجوکیشن چاہیے, اس کے لیے پراپر کیئر چاہیے, اس کے لیے پراپر ہیلتھ چاہیے, اس کے لیے پراپر جو ہے نا مطلب ایک انوائرمنٹ چاہیے. اسی طرح اگر بچہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھی ٹرانسفر ہو گیا تو اسی ملک میں جہاں پر اس نے اڈاپٹ کیا اپنے لائف کو, وہاں پر بھی ان تمام رائٹس کے جو نا وہ پریکٹس
کرنی چاہیے، اور اس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس بچے کے لیے جو ہے نا پراپر ان تمام چیزوں کی. مثلا میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو تعلیم ادھر اس کا جو ہے نا بنیادی رائٹ ہے. اگر وہ مثال کے طور یہاں سے دبئی گیا یا یورپ گیا، تو یہ رائٹ وہاں پر اس اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس بچے کو یہ رائٹ پرووائڈ کر سکے. اسی طرح اس ملک میں لیٹ سپوز بچہ جو ہے نا وہ میڈیکل فیسلٹی اس کو چاہیے، تو یہ بچہ ہے جب وہ دوسرے ملک میں اپنے لائف کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو یہ پرووائڈ کر سکے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 22 ریفیوج چلڈرن. وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بچے مطلب ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، جیسے افغانستان سے بچے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہاں، اور اسی طرح جو ہے نا ایک ملک سے دوسرے ملک میں بچے جو ٹرانسفر ہوتے ہیں کسی فلڈ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، کوئی بھی ایک مشکل جب یا وبا کی وجہ سے، تو پھر اس اسٹیٹ میں جہاں پر یہ بچے ٹرانسفر ہوتے ہیں، ریفیوجز اختیار کرتے ہیں، تو اس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس ملک میں بچوں کے ان تمام رائٹس کو اس کی باقاعدہ کیئر کرے، اس کی باقاعدہ پروٹیکشن کو انشور کرے، اور کسی قسم کا مشکلات اس کو سامنے نہ آئے. تو یہ تو ریفیوجز بچے کے لیے، مطلب مہاجر بچے جسے کہتے ہیں جو ہجرت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کے آتے ہیں. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 23 چلڈرن ود ڈسیبلٹی. اب یہ سب سے پہلے تو ہمارے ایک کلچر، ہمارے مذہب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ڈسیبل لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر یہ بچہ اگر لیٹ سپوز ڈسیبل ایک بچہ ہو گیا تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ڈسیبل اگر ایڈلٹ بھی ہو تو باقاعدہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، ہمارے جب جاب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو اس میں باقاعدہ ڈسیبل کوٹا ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے کیونکہ بنیادی رائٹس ہیں ان کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عام بندے سے جو ہے نا تھوڑا سا اسپیشل ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اگر یہ بچہ ہو گیا تو پھر بچے کا تو ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ڈسیبل بچوں کا تو ہم نے اسپیشل خیال رکھنا چاہیے. تو یہ آرٹیکل نمبر 23 میں ڈسکس ہو گیا. اچھا، آرٹیکل نمبر 24 ہیلتھ اینڈ ہیلتھ سروسز. یہ تو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ بچوں کی بنیادی رائٹس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا اگلے ویڈیو میں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور سیکیورٹی یہ وہ بچے کی بنیادی رائٹس ہے. تو یہاں پر انہوں نے ہیلتھ اور ہیلتھ نیوٹریشن کے بارے میں ڈسکس کیا کہ بچوں کو بنیادی ہیلتھ، جیسے سپوز میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ پولیو ویکسین ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ بچہ جب 9 مہینے سے آگے پہلے جو ہوتا ہے، یعنی 0 سے لے کر 9 منتھ تک باقاعدہ اس میں 5 ویکسینیشن ہوتی ہے، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 15 دن کے بعد. تو یہ بھی ان کے جو ہے نا والدین کی رسپانسبلٹی بنتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے نزدیک ہیلتھ سینٹر پہ لے جائے اور اس کی باقاعدہ ان ویکسین کو انشور کیا جائے. اس کے بعد جب بچہ جو ہے نا گروتھ اختیار کرتا ہے تو باقاعدہ اس کو جو ہیلتھ فیسلٹی چاہیے وہ اسٹیٹ اور پیرنٹس دونوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کر سکے. اور آخری جو آرٹیکل نمبر 25 ہے آج، ریویو آف دا ٹریٹمنٹ اینڈ کیئر. اور جو بچے کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مطلب کسی بھی ملک میں جب بچے کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کا باقاعدہ ریویو چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ریویو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انشور کریں کہ جو ویکسین لگتی ہے ان کو کیا وہ ویکسین ایکسپائر تو نہیں ہے. اسی طرح لیٹ سپوز بچے کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ ایک سال کے اندر 9 منتھ تک 5 ویکسین چاہیے، جس میں جو ہے نا مطلب پولیو، ملیریا اور تپ دق وغیرہ یہ مختلف قسم کی بیماری ہے جو 9 منتھ کے اندر یہ ویکسین انشور کرنا چاہیے. تو اس کی ریویو چاہیے کہ کیا وہ اس کو انشور ہے کہ نہیں، ان تمام. اور پھر اس کے بعد اگر لیٹ سپوز اس میں کوئی مشکل درپیش آ رہے ہیں، سپوز ان ویکسینیشن یا ان ہیلتھ فیسلٹیز میں جو بھی مشکلات ہیں، تو اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی کہ اس کو جو ہے نا بر وقت جو ہے نا اس کو یعنی ارائز کرے اس پرابلم کو، تاکہ اسٹیٹ بھی اس سے باخبر رہے اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے. تو اسٹیٹ بھی ان کو جو ہے نا انشور کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو بھی یہ چاہیے کہ ان تمام فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے میں باقاعدہ بچوں کی ہیلپ کریں، پیرنٹس کی ہیلپ کریں، اور پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹی. سب سے بہترین جو پیرنٹس ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اگر پیرنٹس کو کوئی ایسا مشکل سامنے آ رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ اس کو جو ہے نا آگے لے جائے گا اس ایشو کو. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلے 26 سے لے کر اگلے تقریباً 35 تک جو آرٹیکلز ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کراؤں گا. بہت جلد آپ لوگ اس کا انتظار کریں.
اور آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے امتحان کی باقاعدہ تیاری جاری رکھیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 دنوں میں ان تمام آرٹیکل کو فنش کرتا ہوں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ MCQs کی طرف آئیں گے. اور اگر ان MCQs دینے میں یا مطلب ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کوئی مشکل مجھے پیش آیا یا کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی اس طرح ایشو نہ ہو تو پھر انشاءاللہ میں باقاعدہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں پرووائڈ کر سکوں گا. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.